ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ نماز سیکھنا۔ اسلام قبول کرتے ہی نماز سیکھنے کی فکر ہوئی۔ مجھے نماز پڑھنے کا شوق بہت تھا۔ ہر وقت یہ دعا مانگتی تھی، یا اللہ مجھے سجدوں کی سعادت نصیب فرما۔ کیا راز ہے نماز میں سر کو جھکا کے دیکھ۔ میں اپنے قریب تر رہنے والی مسلم دوست سے رابطہ کیا، اسے بتایا میں الحمدللہ مسلمان ہو گئی ہوں اور نماز سیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی، مجھے مبارکباد دی اور کہا کہ انشاءاللہ ضرور سکھاؤں گی۔ انعام سے رابطہ ہوتا رہتا تھا، لیکن نسبتاً دور ہونے کی وجہ سے نمازوں کا سیکھنا، زبان سے ادا کرنا، یہ سب قرین ترین دوست سے زیادہ سہولت سے سیکھ سکتی تھی۔ قرآن سیکھنے کا شوق۔ نیچے مالک مکان آنٹی کو مسلمان ہونے کا بتایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، مبارکباد دینے لگی، لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ مجھے قرآنی قاعدہ منگوا دے تو وہ تذبذب میں آ گئی، کہنے لگی بیٹا آپ بہت چھوٹی ہو، یہ سب آپ نہیں سنبھال سکتی، کیسے میں لے کر دوں؟ قرآن کو ہاتھ میں لینے سے پہلے وضو کرتے ہیں، بڑی عزت اور احترام سے لیا اور پڑھا جاتا ہے۔ عائشہ: آنٹی ابھی تو آپ بہت خوش ہو رہی تھی اور ابھی آپ ایسے کہہ رہی ہے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں تو ویسے ہی باوضو رہتی ہوں، کیوں میں احترام و عزت نہیں کروں گی، جبکہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہی قرآن پڑھنا ہے۔ آنٹی: بیٹا یہ بات نہیں، مجھے تم پر پورا یقین ہے، لیکن آپ کے گھر والوں سے ڈر لگتا ہے، وہ یہ سب برداشت نہیں کریں گے۔ تم لڑکی ہو، کم عمر ہو، جب آپ کے گھر والوں کو اس بات کا علم ہوگا تو وہ کیا آپ کو اپنے گھر میں مسلمان رہنے دیں گے؟ تمہاری بہت جلد شادی ہندوؤں میں کر دیں گے اور میں گناہگار ہو جاؤں گی، میں کیسے آپ کو قاعدہ لے کر پڑھاؤں؟ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا عائشہ جان تو دے سکتی ہے، لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے پھر اپنے دوست سے رابطہ کیا، ساری حقیقت بیان کی کہ نماز تو میں آپ سے سیکھ رہی ہوں، لیکن قرآن شریف سیکھنے کے لیے کوئی حل نکالو۔ اس نے کہا امنا آپ کے گھر کے سامنے 2 قدم پر جو پٹھانوں کا گھر ہے، وہ خاتون بالکل اکیلی رہتی ہے، مرد حضرات دیر سے گھر آتے ہیں، ذرا ان سے پوچھ کر دیکھو، میں تو سکھا دوں، لیکن روز روز آپ کے گھر والے آنے نہیں دیں گے، وہ پٹھان خاتون اور بھی قریب ہے۔ یہ بات مجھے پسند آئی اور پٹھان خاتون کے گھر چلی گئی۔ ان کے گھر میں جا کر میں نے سلام کیا، ان کو بتایا کہ آنٹی میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ آنٹی پہلے تو حیرت سے دیکھتی رہی، پھر بڑے جذبے سے مجھے گلے لگا لیا اور پیار کرنے لگی۔ میرے آنسو نکل آئے، مالک ایسے جذبوں کی تو میں بچپن سے ماں کی طرف سے منتظر تھی۔ ماں ایسا پیار کرتی ہے، ہماری ماں کون سے روپ سے تعلق رکھتی ہے۔ جب ذرا طبیعت پرسکون ہوئی تو میں نے آنے کا مقصد بھی بتایا۔ وہ بڑی جاندیدہ خاتون تھی، ساری اونچ نیچ سمجھانے لگی اور کہنے لگی آنٹی بیٹا تم نے جو راہ اپنائی ہے وہ ہے تو بہت سچی اور نیک، صراط مستقیم پر لے جانے والی، لیکن اس وقت تمہارے لیے بڑی دشواریاں پیدا ہوں گی۔ یہ دین آسان ضرور ہے، لیکن قربانیاں، ہاں زمانے کی سختیوں کی قربانیاں بھی دینے پڑتی ہے۔ تم لڑکا نہیں ہو کہ گھر چھوڑنے پر ہنگامے نہ ہوں گے، یہ کبھی سوچا ہے؟ عائشہ: آنٹی کیا یہ سب باتیں دین اسلام سے بڑھ کر ہے؟ میں نے جس کی رسی پکڑی ہے کیا وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ اس کا تو وعدہ ہے کہ جو جس جذبے سے میری طرف آئے گا قربت بھی اسی قدر پائے گا۔ تم نے کبھی یہ سوچا ہے اس جملے نے اب اپنی منزل پالی ہے، وہ بھگوان پر سوچا تھا اور اب اپنے رب پر سوچا ہے، اب اس کے سوا کچھ نہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ آنٹی کے پاس سے اٹھ کر گھر آئی، آمنہ کو ساری بات بتائی۔ آمنہ کہنے لگی ایسا کرو
کل تم میرے گھر آ جاؤ، اپنی امی سے ذکر کروں گی، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ دوسرے دن میں آمنہ کے گھر گئی، معلوم ہوا میرا ہی انتظار تھا۔ ان کی والدہ کا وہ پیار سے باہوں میں بھرنا، چومنا، اکرام کرنا میں بھول ہی نہیں سکتی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں نے نیا جنم لیا ہے۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور نورانی قاعدہ میرے ہاتھوں میں تما دیا۔ والدہ آمنہ: آؤ بیٹا قاعدہ شروع کرو، آگے جو اللہ کو منظور۔ میں نے قاعدہ پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ اللہ کی مدد کے قائل ہو گئی۔